بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات کا باب نمبر 2 کا آغاز کرنے والے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہم نے بنیادی عقائد پڑھے ہیں، پہلے عقائد میں جس میں ہم نے عقیدہ توحید، رسالت، ملائکہ پر ایمان، عقیدہ آخرت، یہ تمام چیزیں باب نمبر 1 میں پڑھی ہیں، اول میں پڑھی ہیں، اور اب ہم باب نمبر 2 میں ارکان اسلام پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں۔ تو ارکان اسلام 5 ہیں، اور ارکان اسلام اسلامی امارت کی وہ بنیادیں ہیں کہ اگر یہ بنیادیں ہی ٹھیک نہیں ہیں تو پھر امارت جو ہے وہ استوار نہیں کی جا سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی امارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہے۔ وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینا، والحج، اور حج کرنا، والصوم، رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ کہ جو انسان اسلامی امارت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ان 5 باتوں پر ایمان لائے۔ 5 باتیں کون سی؟ سب سے پہلی کلمہ شہادت، کہ ارکان دین کا سب سے اہم جو ہے وہ کلمہ شہادت ہے، جس کے الفاظ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ، وہ یکتا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور آخری رسول ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے عقیدہ توحید کی، تو وہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پیچھے ایک تفصیلی باب پڑھ کر آ چکے ہیں۔ تو جس طرح ہم نے پیچھے پورے باب میں تمام آیات حدیث کے حوالہ جات کے ساتھ دیکھا کہ عقیدہ توحید کیا ہے، تو اسی میں ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھی کہ کفر و شرک، کہ کفر و شرک کیا آپ کو پتہ ہے کہ شرک ایک بڑا بھاری ظلم ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو کلمہ شہادت کا پہلا حصہ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ عقیدہ توحید کا ہی اعلان ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی رسول، اس کا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور دوسرا حصہ جس میں یہ ہے جی اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، عقیدہ ختم نبوت کی گواہی ہم دیتے ہیں۔ وہ کیا دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور سچے رسول ہیں۔ اب یہاں پہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ شاید ہم اگر اللہ کو مانے رسول کو نہ مانے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر ہمارا اللہ تو ایک ہے لیکن ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ نہیں ہے نعوذ باللہ، تو یہ سوچ غلط ہے۔ جو انسان حقیقی معنی میں دین اسلام پر قائم ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی شخص رسول کو نہیں مان سکتا، اور رسول کی پیروی کے بغیر کوئی شخص اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ تو یہ تمام کے تمام طریقے شرک سے نجات کے ہیں۔ اب یہاں پر آگے جی حقیقی گواہی، حقیقی گواہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر دینے سے گواہی کی ظاہری طور پر ادائیگی ہو گئی، لیکن اس گواہی کے ساتھ ساتھ یہ کلمات ضرور پڑھے کہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میں انہیں مانتا ہوں۔ محض یہ کہہ دینا کہ میں نہیں مانتا تو میں مانتا ہوں اور دل میں کچھ اور رکھنا تو یہ غلط ہے جی۔ تو اب یہاں پہ ہم بات کریں حقیقی گواہی کی کہ صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے بلکہ دل سے بھی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کے خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں، کہ جب تک وہ اپنا دل، دماغ، ذہن، وجود کو میرے اور اللہ کے احکام کے مطابق نہیں ڈھال لے گا تو اس وقت تک وہ کیا ہے، مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ کیا ہے کہ جب مسلمان جو ہے اپنے قول و عمل سے کہ جو بات کہیں اور کریں اس میں کیا کریں، اس میں توحید و رسالت کو جو ہے مد نظر رکھیں، اور اپنی تمام انفرادی کہتے ہیں ایک، اور اجتماعی کہتے ہیں گروہ کی شکل میں، اور تمام اپنی انفرادی اور اجتماعی جو معاملات ہیں ان میں شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں گے تو وہ کیا ہوں گے، انسانی عظمت کی بلندیوں پر جا پہنچیں گے۔ اور وہ لوگ جو اس بات کو نہیں خاطر میں لاتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ وہ اس کی اطاعت سے محروم ہو جائیں گے اور ان کی عزت جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی۔ اب جو ہمارا اسلام کا رکن ہے وہ نماز ہے،
نماز کیا ہے؟ نماز ایک مکمل اور جامع حیات ہے، اس کو انڈر لائن کریے، MCQ آتا ہے آپ کو، اور اپنے پیروکار کو چند اعتقادات ہی دینے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ ان کی پوری زندگی کو اعتقادات کے سانچوں میں ڈالنے کے لیے عبادت کا ایک نظام مقرر کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نماز، روزے اور زکوٰۃ اور حج پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ زندگی کو اعتقادات کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے کس عبادت کا نظام مقرر کیا گیا، تو آپ بتائیں گے نماز، زکوٰۃ اور روزہ اور حج۔ اب فرمایا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مت ہو شرک کرنے والوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث نماز کی تاکید پر مشتمل ہے۔ فرمایا رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، کہ دین کی اصل بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر خم تسلیم کرنا ہے، اور اس عمارت کا ستون نماز ہے، کہ نماز جو ہے وہ سب سے اہم ستون ہے دین کا، اور وہ پہلی بنیاد ہے جس پر عمارت قائم کرنی ہے۔ اب آگے جی نماز کی تاکید کی، کہ نماز کی تاکید کن لوگوں کو کی گئی، کیوں کی گئی؟ تو نماز چونکہ دینی تربیت کا اہم ترین حصہ ہے، اس لیے ہر امت پر فرض رہی، تمام انبیاء اپنی امتوں کو نماز کی تلقین کرتے رہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ نماز قائم کرنے والے فلاح پائیں گے، کامیابی پائیں گے، اور اسے ترک کرنے والے ذلت و خواری کا شکار ہوں گے، کہ وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے ایک آیت کا یہاں پر ترجمہ بتایا گیا ہے کہ جب عذاب کے فرشتے جہنمیوں سے عذاب پانے کی وجہ دریافت کریں گے، کہ جب وہ لوگ جو جہنم میں پھینکے گئے ہوں گے، جو عذاب چکھ رہے ہوں گے، دردناک عذاب، تو ان سے جب وجہ پوچھی جائے گی تو وہ کہیں گے قالو، وہ کہیں گے لم نکو، نہیں پڑھتے تھے، من المصلین، نماز کے وہ بولے ہم نہ تھے نماز پڑھتے۔ اب دیکھیے کہ نماز نہ پڑھنے سے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ آپ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ کی بخشش جو ہے لازم ہے اور آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، تو آپ بہت ہی غلط سوچتے ہیں۔ نماز کی معافی کسی بھی حال میں نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی، چھوڑ دی، متعمدن فقد کافر، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کافرانہ روش اختیار کی، کہ وہ کفار کے زمرے میں چلا گیا، اس نے کافروں والی عادات اپنا لی۔ اب نماز کیا ہے؟ قرب الہی کا سب سے مؤثر، سب سے سستا، سب سے آسان اور سب سے فوری ذریعہ ہے کس کو پانے کا؟ اللہ کو پانے کا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، کہ تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپکے باتیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر حقیقی معنوں میں کوئی عشق حقیقی کی طرف ہو جائے اور اس کا دل اپنے رب سے جڑ جائے تو پھر وہ نماز کو قضا کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا، نماز کو چھوڑنے کا نہیں سوچ سکتا، کیونکہ اس کا دل ہر وقت اپنے محبوب کی قربت کے لیے ترسے گا۔ وہ چاہے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے محبوب کے پاس رہوں، زیادہ سے زیادہ اپنے محبوب کے ہم کلام ہوں، تو پھر وہ کیا ہے؟ نماز نہیں چھوڑے گا۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اولو سئل عن الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، کہ نماز کے متعلق ہی سوال کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری عبادتیں، میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں تو یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں ہو جاؤ، تمہارا دل دوسری نماز کے لیے تڑپے، تم اس کا شدت سے انتظار کرو اذان کا، تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری نمازیں، تمہاری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ نماز کی معافی کسی بھی حال میں نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہے یا آپ کے پاس پانی کی فراہمی نہیں ہے تو آپ کو یہاں تک جو ہے وہ ریلیکسیشن کہہ رہے ہیں، آسانی دے دی گئی کہ آپ کسی صاف دیوار سے تیمم کریں، اور اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر پڑھیں، آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹ کر پڑھیں، آپ لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشاروں سے پڑھیں، لیکن نماز پڑھیں ضرور۔ نماز کی معافی نہیں ہے، اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلے آپ سے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو قبر میں جاتے بھی سب سے پہلے آپ سے نماز کا ہی پوچھا جائے گا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی نماز کے فوائد، کہ نماز پڑھنے سے ہمیں کون کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو پہلا یہ ہے کہ جب انسان 5 مرتبہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو وہ تر و تازہ رہتا ہے، اسے یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ میرا مالک میرے ساتھ ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اور یہ بندگی جو ہے وہ اس کو بہت ہی کامل مسلمان بنا دیتی ہے۔ اب دوسرا دیکھیں کہ دن میں 5 مرتبہ قرب الہی، کہ اللہ کی قربت کا احساس مسلمان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ ہر وقت ساتھ ہے، وہ کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا، اور یہی چیز کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اسے گناہوں سے روکتا ہے، اور پھر کوئی اگر اسے ڈر خوف ہے کسی کا تو وہ اللہ کی جو قربت ہے وہ بھی مٹا دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، بے شک وہ تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے کہ وہ خود کو کبھی بھی تنہا محسوس نہیں کرتا، اسے پتہ ہے کہ میرا رب ہے، میرا رب ذوالجلال میرے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔
آپ دیکھیے کہ نمازوں کے درمیانی وقفے میں بھی نمازوں کے ساتھ جاری رہتے ہیں. اب جیسے اگر آپ کام نہیں کرتی ہیں اور میں آپ کو ڈانٹوں یا کلاس میں کوئی بھی ٹیچر آپ کو ڈانٹے تو آپ اس سے ایکسکیوز کر لیں گے کہ سوری ٹیچر میں کل یہ کام کر کے آؤں گی. لیکن ویری نیکسٹ ڈے اگر آپ دوبارہ سے وہ کام نہیں کریں گی اور آپ پھر دوبارہ سے اپنے ٹیچر سے ایکسکیوز کریں گی تو آپ بہت ہیزیٹیٹ فیل کریں گے, آپ بہت شرمندہ ہو جائیں گی. تو بالکل یہی بات نمازوں میں بھی ہے کہ جب ہم ایک نماز میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا, اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما, یا رب مجھے بخش دے, لیکن تھوڑی دیر بعد آپ پھر کوئی غلط کام کر رہے ہیں, لیکن جب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ابھی میں نے نماز پڑھنی ہے تو میں پھر سے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگوں گا, تو جو یہ احساس ہے یہ بھی آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور یہ چیز بھی آپ کو گناہ کرنے سے روکتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے 5 مرتبہ ملنے والے افراد کے درمیان محبت و یگان کر کہ اگر دن میں آپ 5 مرتبہ ایک انسان کو دیکھ رہے ہیں, اس سے سلام دعا کر رہے ہیں, اس سے گلے مل رہے ہیں, تو آپ اس کے ساتھ جذباتی طور پر بہت زیادہ اٹیچ ہو جائیں گے, آپ اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگیں گے. اور اللہ نے بھی کیا فرمایا کہ جو شخص میرے بندوں سے محبت کرتا ہے تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اب نماز با جماعت سے کیا ہوتا ہے کہ سب میں جو ہے ایک اجتماعیت کا شعور پیدا ہو جاتا ہے. وہ کس طرح سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر, کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں, تمام لوگ رنگ نسل ذات کے اعتبار سے ایک ہیں. بالکل اسی طرح یہاں بھی یہی بات ہے کہ جب مسلمان رنگ نسل علاقے اور طبقے کے امتیازات فرق سے بے نیاز ہو کر لاپرواہ ہو کر شانے سے شانہ کہتے ہیں کندھے سے کندھا ملا کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان فکری وحدت کے ساتھ ساتھ عملی مساوات کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان میں جو ہے برابری سے ایک ساتھ کام کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے, یہ سب بھی نماز کے ذریعے ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر کیا 6 پوائنٹ میں چھٹا جو اس کا پوائنٹ ہے کہ اجتماعی شکل میں کہ جو نماز آپ اکٹھے پڑھتے ہیں اس کا ثواب ایک اکیلے تنہائی میں پڑھی ہوئی نماز سے 27 گنا زیادہ ہے. کہ اگر ایک نماز ہے وہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں, لیکن وہیں ایک نماز ہے کہ جو آپ سب کے ساتھ مل کر باجماعت مسجد میں ادا کر رہے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو اس اکیلے پڑھنے والی نماز سے 27 گنا زیادہ ملے گا. اسی طرح مرد کے لیے یہ رکھا کہ وہ باجماعت نماز ادا کرے تو اس سے زیادہ ثواب ہے, اور عورت کے لیے یہ رکھا گیا کہ وہ جتنا زیادہ چھپ کر نماز پڑھے گی, جتنا زیادہ سطر میں ڈھپ کر نماز پڑھے گی, ڈھانپ کر خود کو نماز پڑھے گی, اسے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. اب اگلے پوائنٹ میں دیکھیے کہ جب نمازیوں کو مسجد میں آتے جاتے دیکھتے ہیں لوگ, تو پھر جو وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے دل میں دماغ میں بھی یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی تو اسی اللہ کا بندہ ہوں اور میں نماز نہیں پڑھ رہا, لیکن یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, تو یہ ترغیب جو ہے انہیں نماز کی طرف متوجہ کرتی ہے اور اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا. اگلا پوائنٹ دیکھیے کہ نماز میں امام کا تقرر کی پیروی, اجتماعی نظام ضبط کا شعور کہ ایک امام کھڑا ہے اور اس کے پیچھے سب لوگ ایک اللہ کے سجدہ ریز ہو رہے ہیں, تو یہ جو ہے ایک نظم و ضبط کا شعور ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے ایک فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو نماز مسجد میں نہیں پڑھتے تو اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہو تو میں ان کے گھروں کو آگ لگوا دوں. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ انسان جسے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا, جس نے آج تک کسی انسان کیا کسی حیوان کا بھی برا نہیں چاہا, جس پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی لیکن اس نے کبھی اف تک نہ کی, اس نے کبھی برا نہ چاہا کسی کا, تو وہ انسان, وہ ہمارے نبی, وہ دو جہانوں کے سردار کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے تو اگر مجھے ان کے گھر والوں کا, ان کی فیملی کا, ان کے بیوی بچوں کا خیال ہو تو میں ان کے گھروں کو آگ لگوا دوں. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نماز کس حد تک ضروری ہے, کہ نماز کی معافی نہیں ہے. اب ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے جی بے روح نمازیں. نماز کی ادائیگی کی اب جو اہم بات ہے کہ ہمیں اس کے فوائد حاصل کیوں نہیں ہوتے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, دھیان کہیں اور ہے, جو مائنڈ ہے وہ کسی اور طرف مشغول ہے, کہنے کو ہم نماز پڑھے ہیں, سجدے پہ سجدہ دے رہے ہیں. تو غور فرمائیے کہ ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو مین بات ہے وہ اس کے کلمات و اورات کے معنی و مفہوم سے آشنا ہے, کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اس کا مطلب کیا ہے. اگر آپ پڑھے اہدنا الصراط المستقیم آپ کو نہیں پتا, لیکن اگر آپ کو پتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ مجھے سیدھے راستے پر چلا, تو پھر آپ کو اس کو پڑھنے میں لطف آئے گا, آپ دل سے مانگیں گے. اگر آپ کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, لیکن اگر آپ کو اس کا مطلب ہی نہیں پتا کہ آپ دعا مانگ کیا رہے ہیں تو پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے, پھر اس کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں. اور ایسی نمازیں روز محشر آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی. قرآن کریم میں نماز کے بارے میں فرمایا گیا ان الصلاۃ, بے شک نماز,
تنہا روکتی ہے، انل فحشائی بے حیائی سے، والمنکر اور بری بات سے، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں، عربی تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے معنی و مفہوم، اس کے مطالب سے آشنا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو جو پہلا کام اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح اسلامی عمارت ہم نے اپنی بنانی ہے تو اس کی جو اصلاح ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز کو سیکھیں، اس کو سمجھیں کہ جو لفظ ادا کیا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر دیکھیں نماز پڑھنے میں کیسا لطف آتا ہے۔ اب دراصل کیا ہے، آج ہماری نمازیں بے حقیقت کیسی ہیں؟ ایسی جیسے کوئی پھول ہو بغیر خوشبو کے یا جسم ہو بغیر روح کے۔ تو یہ تھا جی ہمارا نماز، ہمارے اسلام ارکان کا جو ہے ایک رکن، ایک اس کا اصول، ایک بنیاد اس کی، جس پہ عمل پیرا ہونا سب کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس میں سب سے زیادہ غور و خوض کی ضرورت ہے۔ اور کوشش کیجیے کہ اس پہلے سٹیپ پر جتنا جلدی اور جتنا زیادہ ایک سے شروع کریں، اور جتنا جلدی اور جتنا زیادہ پہنچ سکے ضرور پہنچیے۔